السلام علیکم ناظرین، روح یارم پارٹ 3۔ اس لڑکی کے لیے جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے۔ اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پہ کر کیا رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ چل کے دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو، ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کے آتا ہوں، یارم کہہ کر جانے لگا۔ لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے۔ ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو اشارہ کیا، جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاکڈ تھا۔ روح تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی، مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، خضر جلدی سے بولا۔ لیکن اس کے بات پر یارم نے گھوم کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ ڈنر یہیں کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ جب تک یہ تینوں یہیں رہے، یارم کمرے سے باہر نہ نکلا۔ لیکن خضر اور شارف کے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تینوں چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی چلے گئے۔ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب تم نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو؟ کم از کم خود تو کھا لیتی۔ وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا۔ لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ معصومیت سی معصومیت تھی۔ اور آپ اپنے دوست کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید منہ پھلایا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن وہ لڑکی اس کے گھر کی مہمان تھی۔ آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور دوپہر میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔
ارے تیار کیا ہونا، صرف عبایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہیں کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلے، اس نے دروازے سے ذرا سا جھانک کر پوچھا۔ چلیں، وہ اسی کے انداز میں بولا باہر نکلا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات کر رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر کہا، یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں آج نہ۔ دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں، وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو، یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں نا، وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی، میرے خیال میں مجھے جاننا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھیں وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں آئیں گی، اور بتا رہی تھی کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے نہیں ہیں اور ان سے بات مت کرنا۔ یارم کو جو لگا تھا اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی آگے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں، میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں، گھر میں مجھے کوئی نہیں بولنے دیتا تھا، ماریا آپی، رانیہ آپی اور تانیہ آپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھیں، اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو امی کہتی تھی کہ یہ تو گونگی ہے، لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھی تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا بہت ساری۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، جب یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اچھا، میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ؟ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بالکل بات سننا پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کی بات پر اس نے صرف گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے راستے خاموش رہی۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو۔ کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم پھر رہی تھی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی؟ یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا، جبکہ خضر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کر لیلا کو بہت سکون ملا۔ تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، میں جانتی ہوں ڈیول، تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہوگا۔ وسکی کے گھونٹ بھرتی نشے کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس نے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتہ کرنا ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈیول کے گھر سے نکالنا ہوگا۔
گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو میں تم سے۔ اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی۔ یہ سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسی نیند لے لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ کب آخری بار مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے روح کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی۔ اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنی فلیٹ کا بٹن پریس کیا، لیکن اگلے ہی پل نظر روح کے چہرے پر پڑی، جہاں شرارتی سے مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا، جہاں وہ بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ روح کی شرارت کو پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گئی گزری ہوں، اس سے بھی کم وزن ہے میرا، اب مزہ آیا؟ اور شرارت سے چہرے چمکا کے بولی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اسے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر یارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں نکاح نامے پر نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ اب تو یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ڈیول، یہ کیسا عجیب سا نام ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا، پھر سوچا ہو سکتا ہے آپ کا نک نیم ہو۔ ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے۔ بتائیں نا، یہی نام ہے آپ کا ڈیول؟ ہاں، یہی نام ہے میرا۔ اب بالکل خاموش ہو جاؤ، نہیں تو یہیں پھینک دوں گا۔ نہیں، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنا شرمندہ ہوگی۔ وہ تو بس اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، بس اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب ہوگا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ تو مر ہی جائے گی۔ یارم نے نہ تو اسے نیچے اتارا، نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آگے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ کھایا پیا کرو، ورنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا، ہوا سے اڑ جاؤ گی۔ تم اس طرح سے اکیلی باہر مت نکلنا، یہ نہ ہو کہ ہوا تمہیں اڑا کے کہیں لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈ بھی نہ پاؤں گا۔ اپنا ڈمپل چھپاتا ہوا اٹھا اور کچن میں آیا۔ 2 کپ چائے بنائی اور 1 کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ جو حیران اور پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے چکی ہے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ تو ابھی بھی اس ہڈیوں کا ڈھانچہ کہہ رہا تھا، بلکہ اب تو ہوا بھی اکیلے نکلنے سے بھی منع کر رہا تھا۔ اللہ کرے میں اتنی موٹی ہو جاؤں کہ آپ میری ایک پھونک سے اڑ جائیں۔ کیا میں اسے بد دعا سمجھوں؟ وہ جو آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پرسکون انداز میں بولا، نہیں، میں تو کسی کو بد دعا نہیں دیتی۔ بہت اچھا کرتی ہو۔ اب جاؤ تم روم میں آرام کرو۔ اسے حکم دے کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ اس زندگی سے باہر آیا تھا جس میں وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک سیدھی سادی زندگی اس کی منتظر نہیں ہے۔
وہ ایک ڈون ہے، گناہوں کا بادشاہ، ایک ڈیول شیطان۔ یہی ہے اس کی حقیقت۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے یہ بتانے آئی تھی کہ وہ انسان ہے، ہنس بول سکتا ہے کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی۔ وہ کیوں اس کی طرف کھینچتا جا رہا تھا؟ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے روح کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ مت کرنا روح، ایسا غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھ اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی، جبکہ کمرے کے باہر روح ساکت کھڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ کتنے مان سے اس نے پوچھا تھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے اسے کتنا دکھ دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ شخص کو اللہ سے مانگے گی، اور ضرور اللہ اسے عطا کرے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی، وہ اسے کھچا کھچا رہتا تھا، وہ ایسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ بات بھی خاصا دور بیٹھ کر کرتا تھا، الگ کمرے میں رہتا تھا، لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کے آیا تھا۔ سوچتے شرمیلی سے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کے نیند میں ہونے کے خیال سے وہ اسے اٹھا کے لے کے آیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں، تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی، محبت ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ اپنے خیالوں میں سوچتے سوچتے اچانک ایک سوچ پر وہ رکی۔ اسے وقت نہیں لگا تھا، مطلب اسے محبت ہو چکی ہے۔ کیا وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ خاموشی سے اپنے نرم گرم بستر پہ بیٹھی۔ ہاں، وہ شخص سے بات بات پر تھپڑ نہیں مارتا تھا، اس سے گدھوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا، بات بات پر اسے تانے نہیں مارتا تھا، اسے منحوس نہیں کہتا تھا۔ اسی سونے کے لیے کتنے نرم ملائم بیڈ دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں ایسا بستر نہ دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلے 2 راتوں سے آرام کر رہی تھی۔ اور سب سے خاص بات، فاطمہ بی بی نے کہا تھا، شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اور اس نے بنا لی۔ وہ کملی سی لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اپنا شوہر، اپنا محرم سمجھتی ہے، وہ ایک درندہ ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اس کا ارادہ روح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اس فاصلے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا تھا کہ وہ اسے دعاؤں سے حاصل کر لے گی، اور سچ تو یہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔
اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ لگی روح پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب اور نماز ادا کر چکی تھی۔ وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہی اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ۔ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کل رات آپ سے، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں، خدا سے تو وقت تو لگے گا ہی نا۔ وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہیں تھا تو پھر دل کے دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں۔ باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم نے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ۔ یہ 2 لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کی صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی اس کی سیٹ، پاسپورٹ، ID کارڈ، اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر، شیخ رمیز اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہیں، میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لیلا، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو 2 ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے، بہتر ہوگا اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو، اور آئندہ میں یہ بے فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پر بیٹھی۔ یارم نے اسے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا، اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں سب کچھ بند۔ اسے فی الحال نہ
एसी अच्छा लग रहा था और ना ही ये फ्लैट। उसे अजीब से घुटन हो रही थी यहाँ। बहुत देर सोचने के बाद वो फ्लैट से निकली। बिल्डिंग के सामने पार्क था। उसका इरादा कुछ देर वहीं जाकर बैठने का था। अकेले में उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उस जगह उसने सारी जिंदगी गुजारनी थी। इस तरह से डरते डरते तो वो गुजारा नहीं कर सकती थी। और यहाँ पार्क में बहुत सारी औरतें मौजूद थीं। वो फ्लैट लॉक करके उस पार्क के एक बेंच पर जा बैठी। थोड़ी देर ताज़ा हवा लेने के बाद अब उसका वापस जाने का इरादा था, जब अचानक गोलियां चलने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। एक आदमी भागते हुए तेज़ी से उसके पास से भागता आगे बढ़ गया, जबकि मुकम्मल काले यूनिफॉर्म में पुलिस उसके पीछे भाग रही थी। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। यकीनन वो कोई चोर था जो पुलिस से भाग रहा था, लेकिन पुलिस ऐसे पब्लिक प्लेस पर गोलियां तो नहीं चला सकती। तो क्या वो कोई कातिल था, कोई खतरनाक तरीन मुजरिम जिसका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी था? अभी थोड़ा ही आगे भागा था जब पुलिस ने उसकी टांग पर गोली मारी और वहीं लेट गया। सारे लोग जल्दी से वहां जमा होने लगे। वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पार्क में अब कोई भी मौजूद ना था। बिल्डिंग के आसपास का सारा एरिया वीरान हो चुका था। वो घबराते हुए उस जगह पर चली गई जहां उस चोर को गोली लगी थी और पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बिल्कुल उन लोगों के पास जाकर खड़ी हुई। पुलिस वाले उस आदमी को दबोचे ज़मीन से लगाए हुए थे, जबकि वो मुसलसल हिल रहा था। इंस्पेक्टर सारेन तेज़ी से उसके करीब आया। डेविल के आदमी हो ना तुम, जल्दी बोलो। उसने भेजा था तुम्हें रुस्तम को मारने के लिए, वो उर्दू में उससे पूछ रहा था। शायद आगे पीछे के लोग ना समझे, इसलिए। मैं किसी डेविल को नहीं जानता, छोड़ो मुझे, वो गुस्से से घर आया। हाँ बिल्कुल, तुम कैसे किसी डेविल को जानते होगे? तुम तो उसके वफादार हो। डेविल के तो सभी आदमी उस पर जान देते हैं, लेकिन अफसोस तुम पुलिस की गोली से मरोगे। अगले ही लम्हे सारेम ने रिवॉल्वर की नोक उसके सर पर रखी, लेकिन उससे पहले कि रिवॉल्वर की गोली चलती, उस आदमी ने अपनी गर्दन में लटका हुआ हड्डी नुमा पैंट अपने मुंह में डाला। रूह को कुछ समझ ना आया। पता चला तो इतना कि उस हड्डी में जहर था और अब वो आदमी मर चुका है। जिंदगी में पहली बार उसने अपने निगाहों के सामने किसी को यूं मरते देखा था। उसके कांपते हाथ पैर उसका साथ छोड़ चुके थे। अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोस हो गई। आप दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं? उसने पूछा। खाना खाते हुए वो अचानक चौंका, फिर संभल कर बोला, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। इस रिश्ते को समझने के लिए एक अनजान शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है रूह। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ किसी किस्म का कोई समझौता करो। जहाँ खुशियाँ हों वहाँ समझौता नहीं होता, लेकिन आपके लिए पहले मोहब्बत का होना ज़रूरी होता है। खाना तो खिला दिया, एक कप चाय मिलेगी? यारम ने उसे मौजू से हट आया। मैं पहले नमाज अदा कर लूँ? उसने पूछा। वाई नॉट? वो उठकर वुज़ू करने चली गई तो यारम ने अपना लैपटॉप उठा लिया। वो तकरीबन 5 मिनट में नमाज पढ़ के फारिग हुई और उसके लिए चाय बनाकर लाई। ये क्या, आज तुम्हारी नमाज इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई? दुआ नहीं मांगी क्या? उसने चाय का कप थामते हुए पूछा। चाय बनानी थी ना, उसने वजह बताई। दुआ मांगती रहा करो, दुआओं में बहुत असर है। वो मुस्कुरा आया था। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। आपको पता है आपके दोनों गाल पे डिंपल्स हैं? उसने एक्साइटेड होकर उसकी मालूमात में इजाफा किया था। क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। वो खुलकर हंसा। आप एक डिंपल मुझे दे देना। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों रख लो। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह, उसने खुलकर तारीफ की। बस तुम्हारी सदका जारिया वाली बात पर अमल कर रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, मैं अब सोने जा रही हूँ, रू ने उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चल दी। सुनो, उसने पुकारा। जी, वो पलटी। दुआ मांगती रहा करो, वो मुस्कुरा कर बोला और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। यारम से किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ना की और ना ही वो किसी को जवाब देना ज़रूरी समझता था। हाँ, लेकिन लैला उसे घूरे जा रही थी, जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने नहीं कहा कुछ भी। मुझे
میرے جانے کے بعد اس نے خود ہی بات شروع کی۔ نہیں، تمہارے جانے کے بعد وہ بھی نکل گیا تھا، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، تم نے سالم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ جانتے ہو جب وہ لڑکی چلی جائے گی تب ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے، اور اگر اس نے گواہی نہ بھی دی تب بھی بری پھنسے گی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو وہ یہی ہے ہمارے ساتھ۔ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا، وہ پولیس کے ہتھ کنڈے سے چڑھ چکا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھیج دو اور افسوس کے لیے بھی چلے جانا، مجھے ضروری کام ہے ورنہ میں خود ہی چلا جاتا۔ تب ہی شارف کمرے میں داخل ہوا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا یار، اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھڑے ہوئوں کو روتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مارا، شاید اب وہ لوگ ہمیں قصوروار سمجھ رہے ہوں گے۔ اسے 4 سال پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی، یعنی کہ پھانسی۔ تب اسے میں نے بچایا تھا، اگر وہ تب مر جاتا تو اس کے گھر والے 4 سال سے رو رہے ہوتے، لیکن اب وہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہوں گے، اور اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا، اس کے اندر جینے کی خواہش ویسے بھی نہیں تھی، لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھا تھا، لیکن ایک مشین سے کم نہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہئیں، لیکن ایسے مردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں۔ تم دونوں جاؤ، اس نے لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ، جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ کیا نہیں ہے، جبکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی۔ خضر نے اس کی بات مکمل کی۔ اچھی لڑکی ہے وہ شارف مسکرایا تھا۔ وہ صدیق کی بیٹی تھی شارف، خضر نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی سے ویلکم کرتی تھیں۔ سارا دن روح بس ایک ہی بات سوچتی رہی۔ وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا، اس نے ڈیول کا نام لیا تھا۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا تھا، کیا ڈیول کا آدمی ہے، کیا اس کے لیے کام کرتا ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیول کو نہیں جانتا، اور پھر جب اس نے اس پولیس والے کے سامنے ڈیول کا نام لیا تھا، وہ کیسے عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا، لیکن پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کس ڈیول کی بات کر رہی ہے۔ وہ تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہے، لیکن یہ بات تو لیے ٹھیک ہو گئی، انسپکٹر اس کے شوہر کو جانتا تھا اور اسے اس تک پہنچا دیا۔ اسے اس انسپکٹر کو تھینک یو ضرور بولنا چاہیے، لیکن یہ تھا کہ اب وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ نہ جانے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے یہ میرے پیچھے، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے۔ میں بھی نہ بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر چل دی۔ آج کیا بناؤں ان کے لیے؟ وہ فریج کھولے سوچ رہی تھی، جس کے اندر سب سامان موجود تھا۔ سر، یہاں سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے، پٹرول پمپ کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا۔ کیوں؟ پیٹرول پمپ ہے، آگ لگ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ اور تم نے جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ آدمی غصے سے بولا تھا۔ ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کی زندگی کو آگ ہی تو لگائی ہے۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ افیئر چل رہا تھا، روز گفٹ اور پیسے مانگی تھی مجھ سے۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو، میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے، اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں۔ وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا، پھر درد سے بلبلا اٹھا۔ کورٹ سے تم بری ہو چکے ہو، لیکن ڈیول کی عدالت میں نہیں، اور کوئی بھی زنا کار ڈیول کی عدالت سے اس طرح سے بری نہیں ہوگا۔ ڈیول کی عدالت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ پٹرول ہولڈر سے پٹرول کا پائپ نکالا، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال دیا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لیے۔
تم نے کہا ایک 13 سال کی بچی تم سے تحفے اور رقم لیتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی۔ پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا، سانسیں پھولنے لگی تھی، لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا؟ انصاف تھا، ڈیول کا انصاف، ہر زنا کار کے لیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا، نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ وہ گھر آیا تو شرٹ پر سرخ خون کے دھبے تھے، شاید اس آدمی کے پیٹ پر بلیڈ چلاتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن روح اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو یہ خون کہاں چوٹ لگی ہے؟ آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، راستے میں اسے ہاسپٹل پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پر یہ دھبے لگ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، پھر اطمینان سے دیکھ لینا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گنہگار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ یہاں پر روح کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے، جب اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی، لیکن اب آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو، جبکہ خضر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں کر رہا یا کیوں نہیں کرنے دے رہا۔ لیکن پھر بھی خضر چپ نہ رہا۔ وہ یارم سے چھپا کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی۔ آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے، وہ کسی کی بیوی ہے۔ اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا۔ تم اپنے کام پر دھیان دو۔ اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہی ٹھیک ہے۔ یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال خیریت پوچھ لیتی تھی، لیکن یارم سے چھپ کر۔ شارف اور خضر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا، جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے۔ ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں۔ اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے، وہ پوچھنے لگا۔ آپ کے نام کا مطلب ہے؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ہاں بولو، میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب، صنم ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے لیے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے۔ سارا دن اس کی بے چین نظریں اس کا انتظار کرتی تھیں۔ پھر کل تو اس نے کہہ دیا، سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کا۔ آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا، اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا۔
اچھا میں کل تمہارے لیے موبائل لے آؤں گا، پھر جب تمہارا دل کرے تو مجھے فون کر لینا۔ کیا آپ میرے لیے فون لیں گے؟ پھر تو میں فاطمہ بی بی سے بھی بات کروں گی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر، اس نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، ماریہ آپی، کسی سے بھی نہیں، آواز تک نہیں سنی کسی کی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر نہیں دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور کمرے میں چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے کروں گی۔ لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا، آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟ روح نے پوچھا۔ ہاں، میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ بولا، اور آج اس کے لیے فون لے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلاک تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی۔ کیا تم نے واقعی ہی شادی کر لی ہے؟ سارم اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی پی رہا تھا۔ میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بلایا تک نہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شادی نہیں ہوئی۔ سارم کب سے بولے جا رہا تھا، لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بیٹی کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ ماہرہ اسکول کیوں نہیں گئی؟ اس نے سارم کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ماہرہ سے پوچھا۔ مائلہ کی طبیعت خراب تھی چاچو، مائرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو، عربی طرز و لہجے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی، اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان تتلا جاتی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، سارم نے کہا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا، اس نے ایک ہی جملے میں جواب دے کر پھر سے مائرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ہم دوست ہیں نا یارم؟ سارم نے پوچھا۔ اچھا، کیا ایسا تھا کبھی؟ صدیق میرا دوست تھا، بہت پیارا دوست، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ دھیمی آواز میں گھرایا تھا۔ میں اپنا فرض نبھا رہا تھا یارم، وہ اسی کے انداز میں بولا، اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یارم، ہم ایک ساتھ دبئی آئے تھے، تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا، صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ یارم، میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا، قانون و انصاف سے ہٹ کر۔ قانون اور انصاف؟ ہمیں تمہارا قانون انصاف نہیں چاہیے سارم، ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں۔ فی الحال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا، میں صرف مائرہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ مائرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم؟ سارم نے پوچھا۔ اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے۔ بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا، جبکہ سارم اسے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پیار، محبت، فیملی، ان سب چیزوں سے بہت دور تھا یہ انسان، بلکہ انسان تھا ہی کہاں؟ سارم بچپن سے جانتا تھا اسے۔ یا اللہ، یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو، ورنہ وہ بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا، کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا پاگل پن اس لڑکی کو مار دے گا۔ بچپن میں اس نے ایک کھلونے کے لیے یارم کا پاگل پن دیکھا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی۔ ایک معصوم لڑکی اس کے ہاتھوں برباد مت ہونے دینا۔ آج لیلا کا برتھ ڈے ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ پارٹی کریں، شارف نے آ کر بتایا۔ ہاں تم لوگ جاؤ، میں نے کہاں منع کیا ہے، یارم نے کہا، جبکہ دھیان سارا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا، جہاں ایک منی اسکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موبائل فون کھلا تھا، جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔
ڈیول، جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہیں خیال ہی نہیں رہا لیلا کا۔ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھا جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا ہوا تھا۔ وہ روح کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھتا تھا۔ لیلا کا روز روز رونا دھونا دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے منہ کھولا تھا۔ روح سے پہلے بھی لیلا میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی، اور اب بھی۔ اس سے زیادہ نہ وہ پہلے تھی کچھ بھی اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی۔ اب مزید کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، میں اپنا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی ہے تم سے۔